اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان، اور یہ اللہ کا وہ نام ہے جو رحمت کے مادے سے، لیکن خاص شان اس کی یہ ہے کہ جس میں ایک طوفانی کیفیت ہے اللہ کی رحمت، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح۔ غضبان ہم پڑھ چکے ہیں 2 دفعہ، نہایت غضبناک، حضرت موسیٰ کے لیے لفظ آیا غضبان آصفہ۔ تو عرب کہے گا اگر بھوک سے مر رہا ہے انا جوعان، پیاس سے مر رہا ہے انا عطشان، تو رحمان کے وزن پر بہت مبالغہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک شان ہوتی ہے جیسے کہ طوفانی شان، طوفان وہ بھی اسی میں ہے۔ اور رحمان وہ ہستی کہ جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے سمندر کے مانند ہے۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا ہے۔ یعنی یہ کہ قرآن مجید کی عظمت کا تصور کرو، یہ اللہ کی رحمانیت کا مظہر عطم ہے، اس کی رحمت کی سب سے بڑی شان، اس کا مظہر عطم جو ہے وہ قرآن ہے۔ دوسری بات یہ، اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان ہے، بہت پسندیدہ۔ رحمت کی تو ضرورت ہر شخص کو ہے۔ حضور نے فرمایا میں بھی مستغنی نہیں۔ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کوشش جنت میں صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جائے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ اور حضرت عائشہ سے ہے یہ روایت۔ حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، ظاہر بات ہے میاں بیوی کے درمیان ایک بے تکلفی بھی ہوتی ہے کہ کیا حضور آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ تو رحمان چوٹی کا نام ہے اللہ کے ناموں میں سے، اور جو علم اللہ نے دیا ہے انسان کو اس میں چوٹی کا علم قرآن ہے۔ ایک علم وہ ہے ریویلڈ نالج جس کی چوٹی یہ ہے، ایک علم ہے ایکوائرڈ نالج، رفتہ رفتہ انسان جا رہا ہے، لیکن سب سے اونچا علم، سب سے بڑا علم خلق الانسان، اسی نے انسان کو بنایا، اور اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے، تخلیق کی معراج انسان ہے۔ خلقتہ بیدیہ، ہم نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، جس میں عالم امر اور عالم خلق جمع ہو گئے۔ اس سے آگے علمہ البیان، جو صلاحیتیں انسان کو دی ہیں ان میں چوٹی کی صلاحیت جو ہے بیان ہے۔ انسان کو کہا گیا حیوان ناطق، نطق، قوت بیان۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو انسان کا جو برین ہے، ظاہر بات ہے گوریلاز میں بھی ہے، چمپینزیز میں بھی ہے، اور بھی حیوانات کے اندر بھی ہے، گھوڑے کا بھی برین ہے، لیکن یہ برین جیسے جیسے رفتہ رفتہ لوئر اینیمل سے اوپر آپ آ کر دیکھتے ہیں، ہائیسٹ انسان کے اندر آ کر اس کا جو گرے میٹر ہے، وہ جو ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے، اس میں مختلف ایریاز ہیں۔ یہ ویژن کا ایریا ہے، آنکھ سے جو انفارمیشن جا رہی ہے وہ پھر ڈسائفر ہوتی ہے گرے میٹر کے اس پچھلے حصے کے اندر، ہیئرنگ ایریا ہے۔ لیکن سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ ہے اسپیچ سینٹر، اور اس کے 2 حصے ہیں، دوسرے کی بات سننا اور سمجھنا، پھر اپنی بات کہنا۔ یہ 2 ایسپیکٹس ہیں اس کے۔ تو اسپیچ سینٹر، اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، کلام کا فہم اور پھر کلام کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو علمہ البیان، اللہ نے صلاحیتیں تو اور بھی دی انسانوں کو بہت سی، آنکھ بھی دی، کان بھی دیا، لیکن یہ آنکھ اور کان تو حیوانات میں بھی ہے، بلکہ بعض حیوانات کی بصارت ہم سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ بعض حیوانات وہ ہیں کہ جنہیں روشنی کی بھی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے، بغیر اندھیرے میں بھی دیکھتے، ہم تو اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس طرح کان، گھوڑے کا کان جو ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اینٹنا کی طرح سے، اگر کہیں سے آہٹ ہو، جب یہ آپ کے گھوڑ سوار نے کچھ نہیں دیکھا تو نہ سنا ہے، جب ذرا سی آہٹ کہیں کی گھوڑے نے سن لی۔ اس حوالے سے باقی چیزیں جو ہیں ان میں تو یہ کہ علیحدہ علیحدہ گنا جائے گا تو صلاحیتیں باقی شاید انسان سے بہتر بھی دوسرے حیوانات میں ہیں۔ سونگھنے کی صلاحیت کتے میں جتنی ہے ہمارے پاس تو 1/100 بھی نہیں۔ حیوانات میں سونگھنے کا ایریا جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے برین کے اندر، وہ سونگ کر چیزوں کو اندازہ کرتے ہیں کھانے کی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن انسان کے ہاں آ کر ہائیسٹ لیول آف برین میں یہ اسپیچ سینٹر ہے۔ اب یہ جو 4 آیتوں سے 3 جملے بنے، الرحمن آیت 1 ہو گئی لیکن جملہ تو نہیں بنا۔
الرحمن مبتدا ہے، علم القرآن خبر ہے، جملہ اب بنا، تو جملے تین ہوئے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس کو جو ریشو پروپورشن کا قاعدہ ہوتا تھا نسبت و تناسب کا حساب میں، ارتھمیٹک میں، تین ویلیوز دی گئی ہیں، چوتھی تلاش کرو۔ چوتھی ویلیو اس میں کیا ہے؟ جو مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، انسان کو جو بہترین صلاحیت اللہ نے دی ہے، قوت بیان، اس کا مصرف بھی ہونا چاہیے بہترین۔ اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ، قرآن پڑھو اور پڑھاؤ۔ جیسے کہاوت ہے کہ توپ اس لیے نہیں بنتی کہ اس سے مکھیاں ماری جائے، اسی طرح اتنی بڑی صلاحیت جو تمہیں اللہ نے دی ہے، اسی صلاحیت کو وکلاء استعمال کرتے ہیں، جو اچھا آرگو کر سکے اس کی فیس بڑھتی چلی جاتی۔ ڈیماگوگ کوئی لیڈر ہے، بڑی اچھی تقریر کر سکتا ہے، وہ مرنے مارنے پر جو ہے مجمع کو آمادہ کر دے گا، لوگوں کو آمادہ کر دے گا، وہ اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، لیڈر بن جائے گا۔ تو یہ صلاحیت جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ تم دنیا میں لیڈریاں اپنی بناؤ اس کے ذریعے سے، اس کا مصرف کیا ہے؟ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ۔ یہ ہے بیان، اللہ کا بیان۔ اس بیان کو سمجھنا، پہلے تو اسپیچ سینٹر کا وہ حصہ جو ہے اس کو سمجھے، اور پھر اسپیچ سینٹر کا جو دوسرا جو حصہ ہے وہ اس کو بیان کرے۔ چنانچہ اس کو کھول کر بیان کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث ہے آپ کی جس کے راوی ہیں عثمان ابن عفان۔ دیکھیے نام کے اندر بھی وہ قافیہ مل رہا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان۔ اب عفان کے بیٹے عثمان نے روایت کیا، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور خیر یہاں پر سپرلیٹو کے سنس میں آ رہا ہے، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اب سورہ قمر کے فوراً بعد یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صدق اللہ العظیم۔